جس کو ہم نے چاہا دل سے وہ یسوع یسوع ہے، جس نے ہم کو چاہا سب سے وہ یسوع یسوع ہے، راستوں کا منزلوں کا مالک یسوع ہے۔ میں خاک کو خاک اور راک کو راک کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ جملہ اکثر ہم جنازوں پہ سنتے ہیں، اور راک لفظ مسیحی شاید دو موقعوں پر ہی سنتے ہیں۔ پہلا موقع وہ جب ہم کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو مٹی کے سپرد کرتے ہیں تو اس کے اوپر مٹی ڈالنے سے پہلے خدا کے خادم یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کریں۔ اور دوسرا موقع جو وہ رات کا بدھ ہے، جب آپ اس میں شریک ہوتے ہیں تو آپ کے چرچ کے سسٹم کے مطابق چاہے آپ رات اپنے موقع میں لگائیں یا نہ لگائیں، یہ آپ کا جو چرچ ہے اسے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ اس رسم کو کیسے ادا کرنا چاہتے، لیکن رات کا ذکر ان دو موقعوں پر ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا وہ ہے تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم جنازوں میں شریک ہوتے ہیں تو اکثر دکھ، غم اور کرب کی حالت ہوتی ہے، اور جب ہم اس خوبصورت عبادت میں شریک ہیں تو ہم کسی دکھ یا کرب میں شریک ہونے کے لیے نہیں بلکہ رات کا تجربہ، یہ دراصل آپ کی خداوند کے ساتھ وابستگی، خداوند کے ساتھ آپ کے تعلق اور خداوند کے ساتھ آپ کے رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھتے تو پھر آپ خداوند کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور خداوند کے حضور جو سب سے بڑی قربانی کوئی شخص چڑھا سکتا ہے تو وہ اپنے پیٹ کی قربانی ہے، کیونکہ اس میں آپ روپیہ پیسہ نہیں دیتے، اس میں آپ کسی کو کوئی تحفہ تحائف نہیں دیتے یا کوئی قربانی نہیں دیتے، بلکہ روزے میں آپ اپنے پیٹ کی قربانی دیتے ہیں، اور خداوند کے ساتھ اس بات کو بالکل واضح طور پر خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیٹ کی قربانی تیرے حضور پیش کی۔ خدا کے ساتھ چلنا سنجیدگی کے بغیر ناممکن ہے۔ جتنا زیادہ آپ سنجیدگی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا رشتہ آپ کے ساتھ گہرا ہوگا، مضبوط ہوگا، اور کبھی بھی کسی بھی حالت وہ رشتہ کبھی ٹوٹے گا۔ بائبل میں 3 لوگ ہمیں ملتے ہیں جو 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ 40 روزوں کی بات نہیں کرتا، ہم انسان ہیں اور ہم 40 روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن بائبل میں 3 لوگ ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے ایک روزہ رکھا، وہ 40 دن کا رکھا۔ موسیٰ جب خدا کے حضور پہاڑ پر ہوتے، خدا اسے شریعت کے احکام اور دیگر چیزیں دے رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں 40 دن تک خدا کے حضور رہتا ہے، کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا، اور وہ 40 دن تک خدا کے حضور ویسے ہی رہتا ہے۔ بال کے پجاریوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد ایلیا ایزبل کے ڈر سے جب بھاگتا ہے تو رستے میں اس پہ فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، اور فرشتہ جب اس میں ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس کو پہلے کھانا کھلاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ کھانا کھلاتا ہے۔ جب دوبارہ کھانا کھلاتا ہے تو وہ روٹی اور سراہی جو اسے وہ پیش کرتا ہے، اس سے کھا کر جو طاقت حاصل کرتا ہے،
اس کے بعد وہ 40 دن تک چلتا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا، بس سفر کرتا۔ رات آپ سوچیں کہ 40 دن کا سفر کچھ چھوٹا موٹا سفر نہیں ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کھا اور کچھ نہیں پیا۔ لیکن جو سب سے مشہور ہماری کلیسیاؤں میں روزہ ہے وہ دراصل مسیح خداوند کا روزہ، کہ اس نے 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ رکھا۔ اور کلیسیا میں جب نئے نئے ایماندار کلیسیا میں شرکت کے لیے آتے تھے تو اس دور کے رسولوں نے، اس دور کے خدا کے لوگوں نے یہ ایک معیار رکھا کہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے اور وہ مسیح کے قدموں میں آنا چاہتا ہے تو وہ 40 دن کے روزے رکھے گا۔ ان 40 دنوں میں اس کی تربیت ہوگی، اس کی ٹریننگ ہوگی، اور جب وہ 40 دن کی ٹریننگ کر لے گا تو پھر ایسٹر کے قریب اس کی جو بپتسمے کی رسم ہے وہ ادا کی جاتی تھی اور اسے باقاعدہ کلیسیا کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اکثر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی جو پرانے لوگ تھے ان میں بھی روزے فرض تھے۔ یہاں ایک بات بالکل صاف ہے کہ مسیح خداوند نے ہم پہ روزے فرض نہیں کی۔ مسیح نے ہمیں نہیں کہا کہ تم لازمی روزہ رکھو، بلکہ مسیح خداوند نے کہا جب تو روزہ رکھے، یعنی کہ مسیح خداوند نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا۔ بھئی محبت تو دونوں طرف سے ہونی چاہیے نا۔ ہم خدا کی محبت کو ہمیشہ مانتے ہیں، لیکن روزہ جو ہے وہ خدا سے ہماری محبت کا اظہار، اور ہم اپنی محبت کیسے کرتے ہیں؟ اپنے پیٹ کی قربانی۔ اس لیے خدا کے لوگوں نے سوچا کہ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا، ایلیا نے 40 دن کا روزہ رکھا، مسیح خداوند نے 40 دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہمیں بھی مسیح خداوند کی قیامت سے پہلے 40 روزے رکھنے چاہیے۔ اور تب سے یہ رسم چل پڑی، کیونکہ ہمیں یہ سوچنا کہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا، یہ ہماری حقیقت ہے، ہماری سچائی ہے۔ اور میں کبھی کبھی خداوند کے حضور شکر گزار ہوتا ہوں کہ ہم مٹی کا ڈھیر ہوتے اگر وہ ہم میں زندگی کا دم نہ ہو۔ اس نے زندگی کا دم پھونکا، اس لیے ہم انسان ہیں۔ اگر وہ ہمیں زندگی کا دم نہ پھونکتا تو ہم بھی شاید مٹی کا ایک ڈھیر ہی۔ رستے میں قبرستان کے پاس گزر رہے تھے، وہاں بہت ساری قبریں میں دیکھی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہی انسان کا مقدر ہے کہ اس نے کبھی نہ کبھی خاک نے دوبارہ خاک میں جان ملنا، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ یہ چاہتا کہ ہم اپنی حالت کو سمجھیں، کیونکہ ہمارا سفر جو ہے وہ اس جسم سے شروع ضرور ہو لیکن اس جسم پہ ختم نہیں ہوتے۔ یہاں ضرور لکھا ہے خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ موت جو ہے دراصل ہمارے گناہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ خدا نے جب ہمیں پیدا کیا تھا تو خدا کی یہی مرضی کہ آدم ہمیشہ خدا کی حضوری میں، لیکن آدم کے گناہ کی وجہ سے، اس کے گناہ میں گر جانے کی وجہ سے جب خدا نے باغ عدن میں سے آدم اور اس کی بیوی کو نکال دیا تو ایک طرح سے ہم اور آپ بھی آدم کے ساتھ اس باغ میں سے باہر نکل گئے۔ آج اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نا کہ خدا نے بعد میں آدم کو معاف کر دیا تھا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب خدا نے آدم کو معاف کر دیا تھا تو پھر خدا کو دوبارہ آدم کو باغ عدن میں لے جانا چاہیے۔
لیکن ایسا کبھی نہیں. موت ہمارے گناہ کی وجہ سے، موت کی حقیقت یہ کہ ہم اپنے اس جسم میں گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے، اس لیے اس جسم سے آزادی جو وہ لازمی. خداوند کی کلام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ موت جو وہ ہمارے گناہ کا نتیجہ ہے. یہ بات کئی مرتبہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتی ہے جب کسی کی ایسی موت ہوتی ہے جسے ہم ناگہانی موت کہتے ہیں. ناگہانی موت، کوئی زلزلے میں، کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی اچانک کسی بیماری میں، کوئی بجلی کے جھٹکے کے ساتھ، یا جب کہ ایسی موت مرتا ہے جس میں وہ اپنی عمر پوری نہیں کرتا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ناگہانی موت ہے، یعنی کہ یہ موت اچانک آ گئی. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ موت کسی بھی طرح ہو سکتی ہے. کئی مرتبہ جب ہمارے دشمنوں کی موت ہوتی ہے نا اور بری موت ہوتی ہے تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جو کیٹا بھی وہی کھٹیا، اس نے ہم سے ظلم کیا تھا اس لیے اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ موت ہم سب کا مقدر، موت سے گزر کر ہی ہمیں آگے جاؤ، کیونکہ ہمارے نزدیک موت کوئی جانور نہیں ہے، موت کوئی بھیانک چیز نہیں ہے. قدیم دور میں ایک قوم تھی، وہ کہتے تھے کہ موت ایک بہت بڑا جانور، اور اتنا بڑا جانور ہے کہ جب وہ اپنا منہ کھولتا ہے تو اس کا اوپر والا ہونٹ جو ہے وہ آسمان تک چلا جاتا ہے اور نیچے والا ہونٹ زمین تک آ جاتا ہے. اس لیے موت کے منہ سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا. یہ دنیا کے خیالات کہ آپ کے لیے موت کا معنی مسیح خداوند نے بدل دیا. موت کا مطلب اور موت کا مقصد مسیح خداوند نے بدل دیا، کیونکہ دنیا کا مقدر یہی تک ہے، تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے. دنیا اس سے آگے نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سمجھ سکتی ہے اور نہ سوچ سکتی ہے. تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس اس دنیا میں آئے، عیش و عشرت کریں، کھائے پیئے اور پھر مر جائیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح خداوند کی بدولت جو ہماری زندگی ہے اس کا خاتمہ موت پر نہیں. خداوند کے کلام میں رومیو کے خط میں لکھا ہے، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے پانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا. وہ جس نے مسیح خداوند کو مردوں میں سے زندہ کیا. دنیا کی تاریخ میں ایسا اور کوئی بتا نہیں، کوئی بندہ آج تک ایسا ہوا ہی نہیں جس کے بارے میں ہم نے کبھی سنا ہو کہ وہ مر گیا، دفن کیا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے. یہ ہمارے ایمان کا ایسا بنیادی اصول ہے جسے دنیا پیش ہی نہیں کر سکتی. اس کی مثال ہی دنیا میں نہیں کہ کوئی قبر میں اترا، 3 دن تک وہ قبر میں رہا اور پھر مردوں میں سے زندہ ہو. اس لیے یہی امید خدا نے آپ کو اور مجھے دی. تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے، لیکن ہمارا خاک میں خاتمہ. دنیا میں یہ سمجھتی ارے وہ خاک تو جو کچھ کرنا کر دو، بعد تو مار ہی جانا. ہم نے نہیں مار جانا. ہم نے مسیح خداوند جیسے اپنے جلالی بدن میں دوبارہ مردوں میں سے جی اٹھا، جب مسیح خداوند کی آمد ہوگی ہم دوبارہ مردوں میں سے زندہ ہوں گے. یہ ہے ہماری امید جو دنیا کی امید سے آگے ہے، کیونکہ نہ انہوں نے نجات دہندہ کو پہچانا، نہ مردوں میں سے زندہ ہونے والے کو پہچانا ہے،
اور نہ ہی وہ اس مستقبل کو حاصل کر سکتے ہیں جو مستقبل آپ کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا مستقبل ہے؟ ان کے پاس مستقبل کے نام پر کچھ ہے ہی نہیں، لیکن آپ کے پاس مستقبل کی ایک مثال ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہوگا پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے، آپ یہ کہتے ہیں مسیح خداوند کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو، کیونکہ ہمارے سامنے بالکل واضح مثال کہ جیسے وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہم بھی مردوں میں سے زندہ ہو۔ ہمارے پاس ایسی کوئی امید نہیں ہے جس کی ہمارے پاس مثال نہ ہو۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے رہنما، بہت بڑے بڑے لیڈر، انہوں نے کہا کہ جب ہم مردوں میں سے زندہ ہوں گے تو تمہیں بھی مردوں میں سے زندہ کریں گے، لیکن مسیح خداوند مردوں میں سے زندہ ہونے کا وعدہ کر کے قبر میں اترا اور مردوں میں سے زندہ ہو کر اس نے ہمیں دکھایا۔ یہ ہے ہماری وہ امید جو ہمیں دنیا سے علیحدہ کر دیتے۔ جب ہم 40 روزے رکھتے ہیں یا یہ 40 روزے رکھنے کا جو طریقہ کار کلیسیا نے قائم کیا، اس کا بڑا بنیادی مقصد ہے کہ لوگ مل کے روزے رکھیں، مل کے دعا کریں۔ اور کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں جی کہ جب آپ یہ لینڈ کے روزے رکھتے ہیں یا ان 40 روزوں کو رکھتے ہیں تو لوگ ایسی روزے رکھی جاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ پوچھنا شروع کریں نا کہ آپ نے کیا روزہ رکھا ہے اور کیوں روزہ رکھا ہے تو آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ اس نے آج کا روزہ کیوں رکھا، کیونکہ ہمارا روزہ ہوتا ہے ہماری محبت کی وجہ سے، ہماری نیت کی وجہ سے، ہماری خدا سے اس لازوال تعلق کی وجہ سے جو خدا نے ہمیں بخشا، اس لیے ہم روزے رکھتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق اور زیادہ گہرا ہو۔ کئی مرتبہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم روزہ رکھ سکیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کچھ اور کر سکیں۔ اور ایسے وقت میں جب پوری کلیسیا، اس میں کیتھولک چرچ، اس میں اینگلیکن چرچ، اس میں بہت حد تک کیتھولک چرچ شامل ہیں، اس کے لوگ جب مل کر روزے رکھنے کے اس اصول کو اپنائے گئے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا موقع ہے کہ جب ہمارے اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں بہن بھائی کی روزہ رکھیں تو ہم بھی اپنا تعلق خدا کے ساتھ گہرا کریں۔ اور آج جو رات کا وقت ہے یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہماری اپنی حالت تو رات ہے، اپنی حالت تو خاک ہے، لیکن ہماری اس حالت کو بدلنے کے لیے مسیح خداوند نے کیا کچھ کیا۔ یہ سوچنا، یہ جاننا اور اس بات پہ غور کرنا بہت ضروری کہ ہماری حالت ایسی ہی تھی جیسے دنیا میں، لیکن اس نے ہمیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اس نے ہمیں حق بخشا ہے، یہ حق ہمارے پاس نہیں تھا۔ اس لیے آج کے دن جب آپ یہاں پر جمع ہیں تو اس عبادت کے دوران بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، غور و خوف کرنے کی ضرورت ہے، کچھ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ غصہ، نفرت، لڑائیاں، جھگڑے، کدورتیں، آج کے دن اسے باہر نکالنے کی اور ہمیں سے جدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ رات کے بدھ کے دن یہاں پر ہیں تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری حالت بھی رات جیسی، خاک جیسی، اور ایسے موقع پر بہت کچھ اپنانا چاہیے۔ خداوند کے کلام کو پڑھیں دنوں، یہ بہت ضروری ہے۔ صرف روزے رکھ کے سو جانا کافی نہیں۔ ایک دفعہ لوگ ہوتے ہیں وہ روزہ رکھ کے سوئے ہوتے ہیں
انہیں کو کام کیا کیوں نا تو وہ کہتے ہیں میں روزہ رکھیں گے. کیا آپ کا روزہ رکھنا احسان ہے؟ انسانوں پہ نہیں. آپ کا اپنے اوپر احسان ہو سکتا ہے لیکن کسی اور پہ احسان نہیں. اگر انسانوں پہ نہیں ہے تو خدا پہ تو بالکل ہی نہیں. دوسری چیز کچھ بنائیں بائبل میں دعا کریں. بہت زیادہ رات کو کھانے کی بجائے اگر کھانا بچ جائے یا روپیہ پیسہ بچ جائے تو دوسروں کی مدد کریں. یہ بہت ضروری. اور آخری چیز معاف کرنا. معاف کرنا بہت ضروری ہے. ذرا سوچیں اگر کسی ہمیں معاف نہ کرتا تو کیا ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن سکتے تھے؟ کبھی معاف کرنا. دوسروں سے محبت کریں اور دوسروں کو قیمتی سمجھیں. ہم جس دنیا میں ہیں نا اس میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ میں سب سے زیادہ قیمتی ہوں, میں سب سے زیادہ ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں. لیکن اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم سب غلاموں کی شبیہ پر بنے. ہم سب وہ ہیں جن کے لیے مسیح خداوند نے اپنا خون بہایا. ہم سب وہ ہیں جن کے بارے میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. اگر آپ کسی سے نفرت کرنی ہے تو آپ خدا کے فرزند سے نفرت کریں. اگر آپ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہے تو خدا کے فرزند کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آپ خدا کے خون خریدوں سے محبت